السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو ڈسکلیمر کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف اور صرف معلوماتی مقاصد کے لیے، آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایپسٹین فائلز میں کیا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز کوئی فحاشی یا عریانی پھیلانا نہیں، نہ ہی گندگی کو پروموٹ کرنا ہے۔ بہرحال صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جنہیں ہم اپنا حکمران سمجھتے ہیں یا خود کو جو دنیا کا حکمران سمجھتے ہیں، وہ حکمرانوں یا انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں، شیطان ہیں، درندے ہیں۔ پتہ نہیں، میرے پاس تو اس طرح کی لغویات کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے جو میں ان کے لیے استعمال کر سکوں۔ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تقریباً 1 ماہ سے میں ایپسٹین فائلز پر ریسرچ کا کام کرتا ہوں۔ 3-4 گھنٹے روزانہ میں اس پر صرف کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کس طرح یہ سارا نظام جو ہے دنیا کا اپنے کنٹرول میں صرف ایک خاندان نے لیا، جس کا جب میں نے ذکر کیا تو میری اس ویڈیو کو ڈی مانیٹائز کر دیا گیا، اور وہ خاندان پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، چلیں میں دوبارہ نام لے لیتا ہوں، روتھسچائلڈز نامی یہ خاندان ہے، اور یہ ایپسٹین وغیرہ یہ پاکستان میں بھی ہیں، پوری دنیا کے ہر ملک میں موجود ہوں گے اس طرح کے گھناؤنے بدبودار کردار۔ اس پر میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے آج دن تک اپنے جو ان کے جو لیکچرز ہوتے تھے ان میں قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر جن چیزوں کی پیشن گوئیاں کی یا اپنی معلومات اور تجزیے کی بنیاد پر جو پیشن گوئیاں کی، وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئیں۔ اور آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد اینڈ ایپسٹین فائلز۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر اسرار احمد کی اس حوالے سے کی جانے والی ایک پیشن گوئی کی جھلک آپ ملاحظہ کیجئے۔ پوری دنیا کے اندر بھی ایک گھیرا ڈال رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ 1776 میں انہوں نے بنایا آرڈر آف ایلومیناٹی، اور کیا کرتے تھے؟ پوری دنیا سے ذہین ترین لوگوں کو اسکالرشپ دے کر امریکہ بلاتے تھے۔ یہ روڈ اسکالرشپ مل رہا ہے، اور جو آدمی خوشی سے جو آپ اپنے آپ میں نہیں سما رہا، مجھے وظیفہ مل گیا، وظیفہ مل گیا، وظیفہ مل گیا، امریکہ جاؤں گا، امریکہ جاؤں گا، تعلیم حاصل کروں گا۔ پوری دنیا سے مختلف فاؤنڈیشنز، ذہین ترین، ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر چناؤ کرتے تھے، ذہین ترین لوگوں کو لے لینا، انہیں وہاں رکھ کر برین واشنگ کریں۔ نمبر 2، ان کے سکینڈلز کھڑے کریں، سیکس سکینڈلز، ان کی فائلیں اپنے پاس تیار رکھیں۔ وہ لوگ جب واپس جائیں اپنے ملکوں میں تو اہم پوزیشن میں جائیں گے، پھر ہمارے اعلی کار ہوں گے اور ہماری بات ماننے سے انکار کریں گے تو ہم بتا دیں گے دیکھو تمہارا یہ سیکس سکینڈل ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے ملک میں اس کو عام کر دیں گے، تمہاری چودراہٹ، تمہاری قیادت سب ختم ہو جائے گی۔ یہ کہلاتا ہے آرڈر آف ایلومیناٹی، 1776۔ اور اس کے تحت دوسری آرگنائزیشن انہوں نے بنائی، فری میسن۔ اس کے تحت بھی ذہین لوگوں کو، ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ تمام ممالک میں انہیں فری میسن کے اندر لا کر، اور وہ یہودیت کے اعلی کار بنے۔ مصطفیٰ کمال سب سے بڑا فری میسن تھا جس نے خلافت کا خاتمہ کیا۔ چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ یہودیوں نے خلافت ختم کروائی۔ آپ نے سن لیا ڈاکٹر اسرار احمد آرڈر آف ایلومیناٹی کو کس طرح ایکسپلین کر رہے تھے۔ آج سے برسوں پہلے اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ یہ ایپسٹین فائلز آئیں گی، جیفری ایپسٹین نامی ایک درندہ ہوگا جو کہ موساد اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ موساد کے لیے کام نہیں کرتا تھا بلکہ موساد اس کے لیے کام کرتی تھی۔ بہرحال اس میں ایسے لوگوں کو برہنہ کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم فوکس کریں گے متحدہ عرب امارات کی ایک خاتون پر۔ ویسے تو یہ سلسلہ اب جاری رہے گا مختلف لوگوں کو، اور ایک چیز
میں پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس میری ویڈیو میں آپ بہت سے ویڈیو کلپس دیکھیں گے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہے، اس میں بل گیٹس کا نام ہے، اس میں ایلان مسک کا نام ہے، اس میں اور بہت سے پردہ نشینوں کے نام ہیں، اس میں برطانوی سابقہ شہزادے کا نام ہے، اس میں ایک ناروے کی ایک پرنسس، کراؤن پرنسس جس نے کوئین بننا تھا، اس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کا نام ہے جیسے نام چومسکی اور دیگر پروفیسر، سٹینفورڈ، برکلے، پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اس گھناؤنے کھیل میں تھے۔ اور یہی نہیں، اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی یہ ویڈیو میں جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ کس طرح لوگوں کو پہلے جال میں دام میں پھنسایا جاتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں براک اوباما کا نام ہے، اس میں بل کلنٹن کا نام ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہے، اس میں برطانوی وزیر اعظم کا نام ہے، ایک سابق وزیر اعظم، اس میں دنیا بھر کے شہزادوں کا نام ہے، دنیا بھر کی رولنگ ایلیٹ کا نام ہے، بینکرز کے نام ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم سن نابالغ بچیوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کیا، جن کی عمریں 8 سے 11 سال تک بتائی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض انہی فائل کے مطابق کچھ بچیوں اور بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون پیا گیا، ان کا گوشت پکا کر یا کچا کھایا گیا۔ اب آپ سوچئے، یہ ہے جیفری ایپسٹین کے کارنامے۔ اور اب تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ پاکستانیوں کے نام بھی آنے والے ہیں، ایک آدھ نام آ چکا ہے، لیکن جب اس طرح کے ڈاکومنٹ سامنے آئیں گے، ان کے مندرجات سامنے آئیں گے تو وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن یہ بل گیٹس، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، ایپسٹین، یہ تمام بچوں کے گھناؤنے جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ بل گیٹس وہ انسان ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو کے خاتمے کا داعی ہے، اور اس حوالے سے وہ امداد بھی دیتا رہا ہے۔ پاکستان کو بھی اس نے کروڑوں ڈالر کی امداد دی۔ بل گیٹس کے علاوہ جیفری ایپسٹین نے، جو کہ ایک بدکردار شیطان قسم کا انسان تھا، اس نے اپنے مرنے سے پہلے یہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جی اس نے پاکستان اور بھارت میں بہت ساری فنڈنگ کی ہے پولیو کے خاتمے کے لیے۔ اب پتہ نہیں پولیو کے نام پر کون سی ویکسین ان بچوں کو پلائی گئی، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی ایپسٹین فائلز میں ہے کہ یہ جینیٹیکلی کچھ اس طرح کا کام کر رہے تھے۔ ایک لیب بنائی ہوئی تھی جس کے تحت کم سن نابالغ بچیوں کو یہ پریگننٹ کرتے تھے، یا ان کا منصوبہ تھا کہ ان سے ایک مخصوص نسل کی اولاد پیدا کی جائے جو کہ دنیا پر حکمرانی کرے، یا شیطانی کھیل کو پروان چڑھائے۔ بہرحال اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے ہی۔ یہ سارا معاملہ یا یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اسی طرح اب میں آؤں گا اس خاتون پر UAE والی، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، میں تو اس لیے یہ سب کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ کس طرح دنیا میں حکمرانوں کو حکمران بنایا جاتا ہے آؤٹ آف نو ویئر۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا تھا؟ لیکن پیسہ تھا، اس کو حکمران بنایا گیا، پھر اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح براک اوباما کو بلیک میل کیا گیا، بل کلنٹن کو ابھی تک بلیک میل کیا جاتا رہا ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں۔ اب اگر آپ مسلمان حکمرانوں پر نظر دوڑائیں تو بہت سے مسلمان حکمران ایسے ہیں جن کے ہاں دوسری یا تیسری بیوی جو ہے ان کی وہ یورپین ہے۔ آپ جارڈن سے شروع کریں اور یہ مڈل ایسٹ، یہ UAE تک آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس نے کس خاندان سے شادی کر رکھی ہے، کس طرح وہ بلیک میل ہوئے ہیں، ایک تحفہ ہمیں بھی دیا گیا تھا پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو۔ تو آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ آپ ذرا دیکھیے اور ذہن میں لائیے یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تقریر یا لیکچر، اور پھر وہ جو جیفری ایپسٹین کا جو مقصد تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات کے دورے پر آئے گزشتہ برس، تو ان کا بال ہلاتی اور زلفوں والا ڈانس یا رقص کر کے ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ کل کی بات ہے۔
کل سے مراد حال کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو خاتون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ متحدہ عرب امارات کے ایک بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ نام ہے اس کا ہند الاویس، ہند عبد العزیز الاویس اس کا پورا نام ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی یونائٹڈ نیشنز میں نمائندہ رہ چکی ہے۔ یہ انسانی حقوق اور خاص طور پر صنفی برابری یعنی جنڈر کی جو برابری ہوتی ہے، یہ جنڈر ایکویلٹی، اس پر یہ کام کرتی رہی ہے، انسانی حقوق پر یہ کام کرتی رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سفارتکار ہے۔ اب اقوام متحدہ جیسے ادارے میں سرو کرنے والی یہ خاتون، اس کا کردار دیکھیے کہ جیفری ایپسٹین کو اس کی اور جیفری ایپسٹین کی ای میلز سینکڑوں میں ہیں، کوئی ایک دو چار نہیں۔ میں دو تین کا ذکر کروں گا۔ اس میں ایک کو یہ کہتی ہے کہ جب آپ سے ملاقات کب ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کافی پیوں گی، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی آؤ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ یہ کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت میں نہیں بھلا سکتی۔ پھر یہ اس کو ملنے کے لیے نیو یارک جاتی ہے اور وہاں یہ اپنی 13 سالہ بہن کو لے کر جاتی ہے، اور پھر ایک ای میل میں وہ اس کو کہتا ہے کہ 2 بچیاں لے کر آنا۔ تو یہ کہتی ہے کہ ایک بچی کا بندوبست کرنا بھی مشکل کام ہے، اور تم نے تو 2 بچیوں کا کہہ دیا، یہ تو میرے لیے چیلنج ہوگا۔ پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بہن کو تمہارے حوالے سے بتایا ہے، میری بہن تمہیں ملنے کا بڑا شوق رکھتی ہے، اس کو بڑا شوق ہے وہ تم سے ملے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو لے کر آؤ مجھے خوشی ہوگی۔ پھر ایک دن 11 بجے کا وقت طے ہوتا ہے رات کا۔ اب یہ پوری لمبی کہانی ہے لیکن یہ ای میل میں، اور پھر یہ اسے کہتی ہے کہ مائی سسٹر از پریٹیئر دین می، میری بہن تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی یہ پہلے کاروائی ڈال چکی ہو، کاروائی چلیں معاف کیجئے گا، بہرحال اس کے تعلقات ہوں گے، تو اس نے اپنی بہن کو پیش کیا۔ اور یہ وہ خاتون ہے جو کہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق کی علمبردار تھی، اور یہ متحدہ عرب امارات کی ایلیٹ کلاس سے اور وہاں کی سفارتکار تھی۔ اسی طرح ایک اور متحدہ عرب امارات کا ارب پتی، بظاہر تو اس کا رائل فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلطان بن سلائم کی کیا نام ہے اس کا بھی ایک کردار ہے، اس پر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اس میں محمد بن سلمان کا نام آ رہا ہے، ان کی تصاویر آ رہی ہیں جیفری ایپسٹین کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کا شاید ہی، جسے ہم کہتے ہیں نا ہو از ہو، جو بھی طاقتور شخص تھا، اس میں برطانوی سابق وزیر اعظم بورس جانسن کا نام ہے، اس میں بہت سے بھارتیوں کا نام ہے، اب تو پاکستانیوں کا پینڈورا باکس بھی کھلنے والا ہے اور اس کے لیے پیش بندی کی جا رہی۔ اب اس کو آپ کیسے جھٹلائیں گے کہ یہ غلط کام ہے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ، آپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کے عیبوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دے، جب آپ کے عیب اس حد تک بڑھ جائیں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ ریپ کریں، ان کا قتل کریں، ان کو ذبح کریں، ان کو کھا جائیں، کینیبلزم جسے کہتے ہیں، یا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کریں، کسی کے ساتھ بھی، اور پھر اس کے بعد آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ دنیا کے قوانین سے تو بچ جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس نے گرفتار کرنا، بل گیٹ کو کس نے گرفتار کرنا، یہ ایک اور کہانی بھی ہے، کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ بل گیٹ اور اس کی اہلیہ کے حوالے سے ان کو کون گرفتار کرے گا، ان کا احتساب کون کرے گا سوائے اللہ کی ذات کے، اور یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی پاکستانی ملوث ہے، ایسے گھنونے کرداروں کے قریب رہا ہے، جو کہ ہیں، نام بول رہے ہیں، فی الحال وہ ثبوت، وہ ای میل سامنے نہیں آ رہی، ویسے تو ہے، ایک سابق وزیر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی کپڑوں شپڑوں کا ذکر ہے، کوئی ملنے بلانے کا شوق ہے، لیکن ذکر ہے، اور لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے، جیسے گلین یا گلین میکسویل کہتے ہیں، جیفری ایپسٹین کی، اس کے ساتھ کچھ
پاکستانی شخصیات کے تعلقات کا ذکر ضرور ہے. ہاں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کا ذکر ہے. اس میں میلانیا، اس پر میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا، میلانیا ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ یہ کسی اور ملک سے، پتہ نہیں اسٹونیا یا کہاں کی ہے، اس کو ویزا ایپسٹین نے دلوایا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایپسٹین ویزا پر یہ امریکہ گئی، اور پھر یہ تحفہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو میلانیا والا، جس طرح پاکستان میں ایک تحفہ دیا گیا ہے، بلکہ 2 دیے گئے تھے، شاید 3 لیکن یہ تحفہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہاں سے ملا؟ جیفری ایپسٹین کے کعبہ خانے سے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.